بری لگے وہ تمہیں اچھی لگنے لگے، اور جو اسے اچھی لگتی ہے وہ تمہیں بری لگنے لگے. جب یہ تمیز دل میں ختم ہو جائے، دل کی بات ہے اصل میں، تب نفاق بیٹھ چکا ہے، تب بیٹھ چکا ہے نفاق. ان آیات میں عقلی اور قلبی، دل کے نفاق دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جو عقلی منافق ہیں وہ بھی خبردار، اور جو دل کا منافق ہو یا اس کو خطا ہو وہ بھی خبردار. اور دل کا منافق کون ہو سکتا ہے؟ آخری سوال، دل کا منافق کون ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. کب اس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی ہو سکتے ہیں. کبھی بھی آپ اس حملے سے محفوظ نہیں ہیں. اس ایمان کی ہمیشہ حفاظت کرنی ہے. ان آنکھوں کو ہم نے ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے، اس زبان کو محفوظ رکھنا ہے، ان ہاتھوں کو محفوظ رکھنا ہے. کہاں سے کمائی کر رہے ہو اس کا بھی دل پہ اثر پڑے گا. کیا کچھ دیکھ رہے ہو روزانہ اس کا بھی دل پہ اثر پڑے گا. کیا کیا باتیں تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں اس کا بھی دل پہ اثر پڑے گا. یہ تمام چیزیں ہمارے ایمان پر اثر ڈالتی ہیں. تو جب انسان ان چیزوں کا دھیان رکھنا چھوڑ دے تو پھر نفاق کا مرض بڑھتا پھیلتا 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 چلا جاتا ہے. پھر ایک آخری مرحلہ آتا ہے نفاق کا کہ جب اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے لیے ان کی بری حرکتیں بھی خوبصورت دکھانے لگتا ہے ان کو. ایسی گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں اور ان کے دماغ میں بڑی اچھی بات کر رہا ہوں، اچھی چیز کر رہا ہوں میں. یہ تو سب کرتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کیوں پرانے زمانے والی باتیں کر رہے ہو؟ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اللهم لا تجعلنا منهم. تو یہ ہے اس چھوٹی سی تفسیر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللهم لا تجعلنا من المنافقين واجعل في قلوبنا إيمانا بك.